ہمارے کچھ ڈاکٹر صاحبان نے اور علماء کرام نے مل کر ایک کچھ ہدایت نامہ بھی تیار کیا ہے. وہ اس لیے کہ اس موسم کے اندر بہت سے ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو بیماری کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ بیماری اس سے بچاؤ، اور اگر خدا نہ کرے کسی کو ہو جائے تو اس کے لیے کچھ ہدایات مرتب کی ہیں. تو یہ جو بیماری ہے اس کو سن اسٹروک کہتے ہیں، یعنی سورج کی دھوپ کا حملہ. اس کی ابتدائی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ جلد خشک اور گرم ہو جاتی ہے، پسینہ آنا بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کو خود کو ٹھنڈا نہیں کر پاتا، سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، تیز سانس لینے کی وجہ سے سانس پھولنے لگتا ہے، جسم کا درجہ حرارت، دل کی دھڑکن دونوں اچانک بڑھ جاتے ہیں. یہ علامتیں ہیں اس بیماری کی جو آج کل بہت سے لوگوں کی جس میں جانیں گئی ہیں. اس کی احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ خود کو دھوپ اور گرمی سے بچائیں، اپنے کام صبح یا شام کے وقت کرنے کی کوشش کریں، تیز دھوپ میں باہر نہ نکلیں، اور اگر جانا بہت ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر نکلیں. 24 گھنٹے میں 10 سے 12 گلاس پانی پئیں. روزے میں دن میں تو پیا نہیں جا سکتا، رات کے وقت میں جتنا ہوتا کہ افطار کے بعد پانی کثرت سے پئیں. وہ کہتے ہیں 10 سے 12 گلاس. اور سبزیوں اور پھلوں کے ٹھنڈے مشروبات استعمال کریں، سلاد اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں. گرمی کے موسم میں ایسے کپڑے پہنیں جو زیادہ موٹے نہ ہوں اور ان میں سے ہوا آسانی سے گزر سکے. اگر کسی وقت حملہ ہو تو سایہ دار اور ٹھنڈی جگہ میں چلے جائیں. غیر ضروری کپڑے، ٹوپی، جرابیں، جوتے وغیرہ اتار دیں. ٹھنڈا پانی اور مشروبات استعمال کریں. کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ٹھنڈے پانی سے نہائیں. اگر پھر بھی علامات برقرار رہیں تو جلد از جلد ڈاکٹر سے رجوع کریں. سحر اور افطار کے اوقات میں دہی اور پانی کا وافر استعمال کریں. زیادہ چینی اور کیفین والے مشروبات جیسے کہ چائے، کافی اور کولڈ ڈرنک، ان سے اجتناب کریں، یعنی یہ استعمال نہ کریں زیادہ. چولہے کے پاس کم سے کم وقت گزاریں. مرغن اور چکنائی والی غذاؤں سے پرہیز کریں. اگر کوئی مسلمان ماہر اور محتاط طبیب بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کا مشورہ دے، یا روزے کی حالت میں بیماری کا حملہ ہو اور طبیب روزہ توڑنے کو ضروری قرار دے، تو اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے روزہ قضا کر دیں. یعنی اگر کوئی مسلمان ماہر طبیب ہے، وہ کہتا ہے کہ اس موجودہ بیماری کے اندر آپ کے لیے روزہ رکھنا مضر ہے، تو پھر اس صورت میں روزہ نہ رکھیں اور بعد میں قضا کر لیں. یا اگر فرض کرو خدا نہ کرے روزے کی حالت میں بیماری کا حملہ ہو اور طبیب یہ کہے کہ روزہ توڑنا ضروری ہے ورنہ جان جانے کا اندیشہ ہے، تو پھر روزہ توڑنا بھی ضروری ہو جاتا ہے شرعاً. اور اس میں کوئی تردد نہ کرنا چاہیے ایسے موقع پر، کیونکہ شریعت نے ہی ہمیں اپنی جان کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے. اور اس کے لیے اگر یہ سہولت دی ہے کہ اگر اس زمانے میں تمہارے لیے روزہ رکھنا کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے ممکن نہ ہو، تو پھر دوسرے دنوں میں قضا کر لو. شریعت نے یہ گنجائش دی ہے، یہ اجازت دی ہے. اور اگر اندیشہ ہو جان جانے کا تو پھر روزہ رکھنا جائز ہی نہیں جب جان جانے کا اندیشہ ہو، کیونکہ جان جو ہے وہ بھی، اس کی حفاظت بھی، جان ہماری نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، یہ بھی اس کا بھی ہمارے ذمہ حق ہے. اس کے حق کو ادا کرنے کے لیے اگر اس کی حفاظت میں روزہ قضا کیا جائے تو اس میں کوئی مطلب. میرے پاس بہت سے کئی لوگوں کے فون آئے کہ بہت سے لوگ ایسے موقع پر بھی جو ہیں وہ روزہ توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں، تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. اپنی جان کا حق بھی اللہ شریعت نے ہمارے اوپر رکھا ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. ان باتوں کا اگر لحاظ کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ جو پریشانی اس وقت ہمارے شہر میں درپیش ہے، اللہ کی رحمت سے اسی پریشانی کا ایک بہت بڑا
اس پریشانی کو پتہ نہیں کتنا گنا زیادہ کر دیا ہے اس بات نے، لوڈ شیڈنگ نے، کہ گھنٹوں بجلی غائب رہتی ہے، بیچارے لوگ پریشان ہیں اس کی وجہ سے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو، ہماری ساری مشکلات کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔ حکومتوں کی تو بے حسی کا شکوہ کب تک کیا جائے، لیکن جو احکم الحاکمین ہے اس کے بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمارے حالات کو درست فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔